انہوں کون مٹاون والا لجپال جندہ رکھوالا انہوں کون مٹاون والا ساڑی اس سوہنے نل لگ گئی جڑا توڑ نباون والا ساڑی اس سوہنے نال لگ گئی جڑا توڑ نباون والا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جندی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں تے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایاں سوہنے دے دیدار واسطے صد لے مدینے والیا ہن تے انہوں کول صد لے مدینے والیا ہن تے انہوں کول عرضاں جنہاں نے کیتیاں دربار واسطے عرضاں جنہاں نے کیتیاں نے دیدار واسطے لنگ گئی حیاتی ساڑی تے ساری عرضاں کریں دیاں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صد لے مدینے والیا ہن تے انہوں کول عرضاں جنہاں نے کیتیاں نے دربار واسطے لنگ گئی حیاتی ساڑی ساری عرضاں کریں دیاں پہ تڑپ دیاں سونیاں دیدار واسطے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ و تم برہانہ و آدم شانہ کی حمد و ثنا حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم تاجدار ختم نبوت حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین رحمت للعالمین بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے رکھوالے
غاروں میں جا جا کر اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرنے والے، عرش پر جانے والے، رب کائنات سے ملاقات کرنے والے، رب کائنات کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لانے والے، اپنی امت کو نماز کا تحفہ دینے والے، جنت کی بشارتیں سنانے والے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد محتشم معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، گھر میں سماعت کرنے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع ہونے کی، کچھ سننے سنانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کا مسجد کے اندر آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے ذریعہ نجات بنائی۔ تو سامعین و حاضرین، اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں، عظمتیں، کمالات، رفعتیں، بلندیاں کثرت سے بیان فرماتا ہے، اور محب اور محبوب کی نشانی بھی یہی ہے کہ جس سے پیار ہو، جس سے بھی پیار ہو، جس سے بھی پیار ہو، اس کا تذکرہ، اس کی یادیں، اس کا ذکر وہ زیادہ کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں، جس سے بھی زیادہ پیار ہوگا اسی کا تذکرہ زیادہ کیا جائے گا۔ تو رب کائنات کو اپنے محبوب سے بڑی محبت تھی، اس لیے رب کائنات نے پورے قرآن کے اندر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے اور شانیں بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبتیں ہیں۔ انہی محبتوں کی وجہ سے ہم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ کبھی وہ ذکر میلاد کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ ذکر معراج کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ ذکر صحابہ کو عظمتیں اور شانیں عطا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الغرض ہماری کوئی بھی محفل، ہماری کوئی بھی مجلس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ کیا جائے۔ کیوں؟ پہلے عرض کر چکے ہیں، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی عظمت اور شان وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا۔ اور محبوب کی ذات واحد ذات ہے، محبوب کی ذات واحد ذات ہے
جس ذات نے رب کائنات کا دیدار بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی واسطے کے فرمایا ہے۔ کتنا قرب عطا فرمایا رب کائنات نے اپنے محبوب کو، فکانا بابا قوسین او ادنا۔ جیسے کمان ہوتی ہے، کمان کے دو حصے ہوتے ہیں، جب وہ آپس میں ملتے ہیں، پہلے بتایا اتنا فاصلہ فکانا بابا قوسین، پھر رب کائنات نے فرمایا او ادنا، اس سے بھی کم۔ اب وہ کتنا کم ہوگا یہ تو رب جانتا ہے یا رب کا محبوب جانتا ہے۔ ہمیں تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے رب کائنات نے بلایا ہے، رب کائنات بلانے والی ذات ہے اور محبوب کی جانے والی ذات ہے۔ آگے رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا۔ دیدار عطا کرنے کے بعد صاف ظاہر ہے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں گفتگو بھی ہوتی ہے۔ بندہ سفر کر کے اتنا جائے اور وہاں گفتگو نہ ہو، وہاں بات چیت نہ ہو تو پھر کوئی مقصد نہیں ہے سفر کرنے کا۔ رب نے کروایا ہے، محبوب نے کیا ہے تو صاف ظاہر ہے اس کے اندر بڑے مقاصد ہیں، بڑے ہی مقاصد ہیں، بڑی وجوہات ہیں کہ رب نے کیوں بلایا، محبوب کیوں گئے۔ لیکن آج پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جس شان اور عظمت کو اس ماہ مبارک کی نسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ معراج کا انشاءاللہ بیانات ہوں گے، سلسلہ چلے گا۔ میں نے آپ کے سامنے رب کائنات کہ قرآن میں سے دوسرے سپارے کے اندر سے البقرہ سورت میں سے آیت نمبر 144 میں سے چند کلمات جو پڑھے ہیں، اس میں رب کائنات محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کہ چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ جس کی رب کائنات نے زیارت کی، رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنی زیارت کروائی۔ اب اس چہرہ والضحیٰ اور دہن مبارک یعنی منہ مبارک، چہرہ مبارک، اس کی کیا شان ہے، اس منہ مبارک سے، اس دہن مبارک کے سے کیا کیا معاملات ہیں، آئیے رب کائنات کا قرآن فرما رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ محبوب امامت مصلی پر موجود ہیں، امامت مصلی پر، مصلی جائے نماز جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس جگہ پہ اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ محبوب اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ وہ آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے۔ رب کائنات کے محبوب کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے حالت نماز میں۔ حالت نماز کے اندر محبوب کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، ادھر سے محبوب کا چہرہ اٹھتا ہے، ادھر سے رب کائنات اپنی شان قدرت کے مطابق، رب کائنات اپنی شان ربوبیت کے مطابق جیسے رب کی شان ہے، رب کائنات
अपने महबूब के चेहरे को आसमानों के ऊपर से तकता है। महबूब जमीन से ऊपर आसमानों की तरफ देखता है, रब बुलंदियों से जमीन की तरफ देखता है। अब देखता है, मुहिब का महबूब को देखना, उसका नक्शा रब्बे कायनात का कुरान बयान करता है कि वो देखने की क्या सूरत थी, और रब्बे कायनात उस नक्शे को खींचकर उम्मत मुसलमा को बयान करता है कि उम्मत मुसलमा इस कुरान को पढ़ो कि मैं अपने महबूब के चेहरे वद्दुहा की कैसे ज़ियारत करता हूँ और किस हालत में करता हूँ। आइए, कद नरा, रब फरमाता है महबूब हम देखते हैं, कद नरा हम देख रहे हैं, तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, तकल्लुबा आपका उठना चेहरे का आसमानों की तरफ। अब सादर महबूब ने चेहरा ऊपर उठाया, महबूब का चेहरे का ऊपर उठाना था, रब्बे कायनात ने कुरान बना के जिब्राइल को दे दिया, कुरान बना के जिब्राइल को दे दिया। रब्बे कायनात का प्यारा फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो कुरान लेकर नमाज की हालत में इमामत मुसल्ला पर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अतहर पर प्यारे महबूब के कल्ब दिल पर उस कुरान का नुज़ूल कर दिया। उस कुरान को लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और रब्बे कायनात का महबूब मुसल्ले पर होता है। रब्बे कायनात बयान फरमाता है, ए महबूब आपका चेहरा आसमानों की तरफ उठना हम देख रहे हैं, और क्यों उठ रहा है हम ये भी जानते हैं। सादर महबूब ने उठाया तो उठाने की वजह इमामत मुसल्ला पर आज अगर कोई भी हम में से इधर उधर नजर उठाए, इधर उधर नजर करे, आसमानों की तरफ नजर लेके जाए, तो इसके बारे में बड़ी सख्त वईदें हैं। हम खड़े होते नमाज में, ऐसा करना यानी इधर उधर आने जाने वाले को ऊपर देखना, रब्बे कायनात के महबूब ने मना फरमाया है। रब्बे कायनात के महबूब ने बताया है, ऐ इंसान, ऐ नमाज पढ़ने वाले, क्या तुझे रब का डर नहीं लगता? क्या तुझे रब का खौफ नहीं है कि तू नमाज की हालत में भी इधर उधर देख रहा है? हालांकि तेरा तसव्वुर तो ये होना चाहिए, बुखारी और मुस्लिम के अंदर यह हदीस मुबारका मौजूद है कि प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुआ है, ए बंदा मोमिन, जब तू नमाज पढ़, जब तू नमाज के अंदर खड़ा हो तो इस तसव्वुर से नमाज अदा कर। जब नमाज में खड़ा हो तो इस तसव्वुर से नमाज अदा कर कि मैं रब को देख रहा हूं। जिसके सामने रब हो, जिसके सामने तसव्वुर बांधे, जिसके सामने रब हो, और फिर नजर इधर उधर जाए, फिर नजर इधर जाए, रब के सामने भी पढ़ता हुआ नमाज इधर उधर देखे, तो फिर देख लें कि क्या इससे भी कोई आला चीज हो सकती है। तो ऐसी हालत में नमाज पढ़नी चाहिए कि इंसान नमाज पढ़े तो ये तसव्वुर रखे, ये यकीन रखे, इस अकीदे के साथ नमाज पढ़े कि मैं रब को देख रहा हूं। अगर ये तसव्वुर ना हो, अगर ये तसव्वुर ना बांधा जा सके, तो दूसरा तरीका ये बताया, कम अज कम इतना तो जहन में रखो कि रब मुझे देख रहा है। ये दो तसव्वुर दिए हैं रब्बे कायनात के महबूब ने। या तो ये तसव्वुर हो कि रब मुझे देख रहा है, रब मुझे देख रहा है, या ये तसव्वुर हो कि मैं रब को देख रहा हूं, मैं रब को देख रहा हूं,
یا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ان دو تصوروں کے علاوہ جو نماز پڑھے اس کی نماز کیسی ہوگی یہ تو رب جانتا ہے یا رب کا رسول جانتا ہے. بس محبوب نے اتنا بیان فرمایا ہے، اے نماز پڑھنے والے، اے ادھر ادھر دیکھنے والے، اے ہر آنے جانے والے کی خبر رکھنے والے، کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ رب کائنات تیری نظروں کو ختم کر دے، تیری نگاہ ختم کر دے، اچک لے، ختم کر دے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو پوری مسجد کی سیر کرتے ہیں، ہر آنے جانے والے کی خبر رکھتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محبوب کی شان ہی نرالی ہے نا. رب کائنات نے اپنے محبوب کو شان ہی بڑی نرالی دی ہے. اور بھی بڑی سخت حدیثیں ہیں اس بارے میں، اگر میں وہ بیان کروں تو یہ موضوع میں نہیں رکھا ہوا. بڑی سخت وعدیں ہیں جو نماز کے اندر خیالات کو ادھر ادھر لے کے جاتا ہے. رب کائنات نے بڑا کچھ محبوب کے صدقے سے ہمیں بیان فرمایا ہے. بہرحال محبوب امامت مصلی پر موجود ہیں. محبوب کیوں چہرہ اٹھاتے ہیں؟ رب فرماتا ہے محبوب تیرا چہرہ اٹھنا بھی دیکھتے ہیں اور کیوں اٹھا رہا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں. اب اٹھا لیا چہرہ، رب کائنات نے فرمایا محبوبہ اب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جب محبوب 16 سے 17 ماہ نماز بیت المقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی، مسجد اقصی جہاں رب کائنات کے محبوب نے معراج والی رات، معراج والی رات سارے انبیاء اور رسول کی امامت کروائی. سارے انبیاء اور رسول کی امامت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ تک و کلمۃ اللہ تک سارے انبیاء اور رسول کو محبوب نے بیت المقدس کے اندر امامت کروائی. کب کروائی؟ معراج والی رات کروائی. وہ بھی بڑے حسین لمحات ہوں گے. تصور میں جائیں، ذرا تصور میں جائیں. رب کائنات کا محبوب مصلی پر ہوگا، رب کائنات کا محبوب مصلی پر ہوگا، پیچھے سیدنا آدم علیہ السلام ہوں گے. ذرا تصور تو باندھیں، جب محبوب سجدے میں گئے ہوں گے، سیدنا آدم علیہ السلام سجدے میں گئے ہوں گے. تصور باندھیں، تصور میں ذرا جائیں کہ وہ لمحات کتنے حسین ہوں گے. وہ نقشہ کیسا ہوگا کہ رب محبوب نے سر سجدے میں رکھا، سیدنا آدم علیہ السلام سر سجدے میں لائے ہوں گے تو ان کا سر مبارک کہاں ہوگا؟ تصور باندھیں آپ. اور پھر اسی طرح سلسلہ پچھلی صف والے کا سیدنا آدم علیہ السلام کے قدموں میں، پھر پچھلی صف کا پچھلے نبی کے قدموں میں. وہ کیسا سلسلہ ہوگا، وہ تصور کیسا ہوگا. بس امامت مصلی مسجد اقصی وہ کیسا ہوگا، اس کی طرف 16 سے 17 ماہ پیارے محبوب اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے. پھر کیا ہوا؟ لیکن محبوب کی تمنا ہر وقت یہ تھی، محبوب کی چاہت ہر وقت یہ تھی کہ میرا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ ہونا چاہیے. کعبہ مکہ مکرمہ یہ ہونا چاہیے. کون سا بیت اللہ؟ جس کے بارے میں رب کائنات کا قرآن فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ پہلا گھر جو اس روح زمین پر بنا اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے. اس روح زمین پر سب سے پہلی بلڈنگ، سب سے پہلی عمارت، سب سے پہلی اونچی ہونے والی جگہ کون سی ہے؟ وہ بیت اللہ ہے، وہ بیت اللہ ہے. اب رب کائنات کا محبوب یہ چاہتا تھا کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے کیا ہو؟ بیت اللہ ہو. تو یہ خواہش سے نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. لیکن آج یہ خواہش اور بڑھ گئی، یہ حسرت اور بڑھ گئی
کہ یا اللہ مجھے 16 سے 17 ماہ ہو گئے ادھر نماز پڑھتے ہوئے، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھاتے ہوئے، یا اللہ آج میری خواہش نماز دے اندر بھی آ گئی ہے، پہلے تے میں بار بار چاہتا سی لیکن آج تا میری نماز دے اندر بھی یہ خواہش ہے، اے میرا بیت المقدس نو بدلتے بیت اللہ قبلہ بنا دیتا جاوے۔ اس تمنا نال جدو نماز چہرہ آسمانہ دی طرف کیتا تے رب کائنات نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب اج تیری خواہش ود گئی ہے تے اسی اجو تیری خواہش نو پورا کر دینے، اج ہی اسی تیری چاہت نو پورا کر دینے۔ ہون کرنا کی ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب جس طرف بھی آپ کا دل چاہتا ہے اس طرف اپنا چہرہ کر لیجئے، اسی طرف اپنا چہرہ کر لیجئے۔ اب رب کائنات نے جب حکم فرمایا، محبوب کی تمنا خواہش تو پہلے تھی، ادھر سے رب کی رضا بھی آ گئی، رب کی چاہت بھی آ گئی، تو رب کائنات کے محبوب نے فوراً فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ پھیر دیا۔ نماز کے اندر ہی، نماز کے اندر ہی جب چہرہ پھیرا، وہ نمازی بھی کیسے نمازی تھے، وہ پیچھے نماز ادا کرنے والے کیسے تھے؟ میں تو یہی کہتا ہوں نماز کے اندر بھی محبوب کے صحابہ کا ہر وقت یہ مشن ہوتا تھا کہ محبوب کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ نماز سے ہٹ کر تو ہوتا ہی ہوتا تھا، لیکن نماز کے اندر بھی بس محبوب نے جب چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیرا تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی چہرہ پھیرنا ہے یا نہیں، کیونکہ نماز کے اندر بات تو کر نہیں سکتے، پوچھ تو سکتے نہیں۔ بس عشق نے کہا کہ جب میرے محبوب نے چہرہ پھیر لیا ہے تو اے میرے صحابہ، اے میرے محبوب کے صحابہ، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا حق بھی بنتا ہے کہ میرے محبوب کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ واپس موڑ دو۔ جس طرح میرے محبوب کا چہرہ ہوا ہے اسی طرح اپنا چہرہ کر لو۔ صحابہ نے سب نے رخ موڑ لیا، اور رب کائنات نے یہ پھر فرمایا، ہمیں بھی پوری کائنات کے اندر بھی یہ اعلان ہو گیا۔ ادھر ابھی تو محبوب نے چہرہ پھیرا ہے، ابھی فون کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا، موبائل فون کا اس وقت تو تصور بھی نہیں ہوگا، لیکن اب بات کتنی جلدی پہنچی پوری کائنات کے اندر، ذرا غور کرنا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا صرف اے قبلتین مسجد والو، ذو قبلتین، دو قبلوں والی مسجد والو، تم نے چہرہ نہیں پھیرنا، بلکہ رب کائنات فرماتا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اے کائنات کے انسانوں جتنے بھی ہو، میرے محبوب کو ماننے والے ہو، جہاں کہیں بھی نماز ادا کر رہے ہو، اپنے چہروں کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ اب کیسی یہ بات ہوگی؟ ادھر رب کائنات نے حکم دیا، ادھر چہرہ پھر گیا، اب چہرہ پھرتا ہے، رب کائنات اپنے محبوب کی اس ادا کو قرآن کے اندر بیان فرما دیتا ہے، اور پھر قسمیں اٹھاتا ہے، یہ چہرہ کوئی عام چہرہ تھوڑا ہے، والضحیٰ والا چہرہ ہے، واللیل کی زلفوں والا چہرہ ہے۔ یہ چہرہ کون سا چہرہ ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی ذات والا، جس کو رب کائنات نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس کا چہرہ ہے۔ تو جب اس چہرے کی شان کیا ہے؟ اب آج ہم اپنے بڑے القابات لگاتے ہیں، بڑے القابات لگاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ حافظ صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ مفتی صاحب ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ صوفی صاحب ہیں، یہ بڑے ہم القابات لگاتے ہیں۔ ذرا تصور باندھ دیجئے، ذرا غور کیجئے، کیا یہ القابات
किसी सहाबी के नाम के साथ आज तक आपने पढ़े हैं? किसी सहाबी के साथ ये इल्काबत लगे हों, ये बड़े मुफ्ती हैं, ये बड़े अलामा हैं, ये बड़े पीर हैं, ये पीर तरीकत रहबर शरीयत हैं, सूफी बासफा हैं। कभी किसी के साथ आपने ये इल्काबात नहीं देखे होंगे। अब क्यों? अगर सारे हाफिज इकट्ठे हो जाएं, सारे आलिम इकट्ठे हो जाएं, सारे मुफ्ती इकट्ठे हो जाएं, सारे पीर औलिया अल्लाह इकट्ठे होकर भी क्या किसी सहाबी की शान को पहुंच सकते हैं? भाई किसी सहाबी को शान को क्यों नहीं पहुंच सकते? वजह क्या है? थे वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान थे। वो भी महबूब के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी महबूब का कलमा पढ़ने वाले थे। वो भी कुरान की तिलावत करने वाले थे, हैं हम भी कुरान की तिलावत करने वाले थे। वो भी 5 नमाजें पढ़ने वाले हैं, हम भी 5 नमाजें पढ़ने वाले। वो भी रमजान के रोजा रखने वाले, हम भी रमजान के रोजे रखने वाले। वो भी हज करने वाले, हम भी हज करने वाले। वो भी उम्रा करने वाले, हम भी उम्रा करने वाले। लेकिन कोई भी सारी कायनात इकट्ठी होकर सहाबी के एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। वजह, उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? उस सहाबी ने कुछ किया हो या ना किया हो, नमाज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, हज किया हो या ना किया हो, रोजा रखा हो या ना रखा हो। बड़े ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी। बहुत से ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने एक भी हज नहीं किया। बहुत से ऐसे सहाबा हैं जिन्होंने एक भी उम्रा नहीं किया। बहुत से सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने एक सजदा भी नहीं किया, एक सजदा भी नहीं किया। बहुत से सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने कुरान की एक आया मुकद्दसा भी नहीं पढ़ी, लेकिन शान उनकी फिर भी आला। आज हमारे इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे अल्लाह के वली, अल्लाह को मानने वाले बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने 60 से जायद हज किए हैं। 63 हज मुबारक किए हैं। अब इतने हज करने वाला भी सहाबी की शान को नहीं पहुंच सकता। भला क्यों? ये सब कुछ कर सकते हैं, इनको सिर्फ वो चीज मुयस्सर आज नहीं आ सकती जो सहाबा को आई। और वो क्या था? वो सिर्फ यही था कि सहाबा महबूब के चेहरे व दुहा को तकते थे। बस ये जो शान है ना, ये जो शान रब्बे कायनात ने महबूब के सहाबा को दी है, ये किसी और को नसीब हो सकती नहीं। तो जब हो नहीं सकती तो फिर कोई जितना भी सूफी बन जाए, आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, फकीह बन जाए, वो सहाबी की शान को पा नहीं सकता। इसलिए हम ये इल्काबा दूसरों को तो दे सकते हैं। सहाबी का जब भी तज़किरा किया जाता है ना, सैयदना सदीक़ अकबर का तज़किरा किया जाए तो बस यही कहा जाए ना, सहाबी रसूल हैं, उमर फारूक सहाबी रसूल हैं। तो ये सबसे बड़ी शान उनकी है, ये सबसे बड़ी शान है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा की शान के क्या कहने के, और महबूब के चेहरे वद्दुहा के क्या कहने। और ये चेहरे वद्दुहा वो चेहरा है जिसने भी देखा ना, जिसने भी देखा यार, आज इस दौर में जिन्होंने नहीं देखा, उस दौर में तो देखा, उस दौर में तो देखा, तो वो कैसे सहाबा होंगे? आज हमने नहीं देखा, लेकिन सारी चीजें रब के महबूब के नाम पे फिदा करने के लिए आज भी तैयार हैं। अपना जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपने कारोबार महबूब के नाम पर हम देने को तैयार है। वजह क्या? महबूब के चेहरे वद्दुहा को जिसने देखा होगा फिर उसकी कितनी शान होगी, उन्होंने फिर क्या क्या कुर्बानियां दी होंगी। फिर देख लो ना, सैयदना सदीक़ अकबर, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, सारे सहाबा ने महबूब के नाम पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। वजह क्या? चेहरा है वद्दुहा की वजह से, सिर्फ चेहरे की वजह से, उस चेहरे पर नजर पड़ने की वजह से। वो पता नहीं चेहरा कैसा होगा, वो चेहरा कैसा होगा जिस चेहरे को तकने के लिए बड़े करीब में रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया है, पास बुलाया। और फिर पास बुला के रब्बे कायनात ने अपने महबूब को अपना दीदार करवाया। अब वो दीदार आज किसी को नसीब हो जाए ना, किसी को,
آج بھی کسی کو نصیب ہو جائے. بڑوں کو نصیب ہو جاتا ہے, بڑوں کو نصیب. صبح بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ محبوب کے دیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے. محبوب کے دیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے, اگر صحیح معنوں میں کوئی دیدار کرنا چاہتا ہے تو صرف اور صرف 21 دن کے اندر اندر محبوب کا دیدار ہو سکتا ہے. 21 دن کے اندر رب کائنات کے محبوب کا دیدار ہو سکتا ہے. لیکن دیدار کرنے کے لیے وہ تمنا بھی تو ہو نا. نہیں تو اعلی حضرت کو دیکھ لو نا, پھر جب مدینہ روضہ پاک پہ جا کر حاضری دیتے ہیں, خواہش عرض کرتے ہیں نا, جستجو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھنے کی بڑی تمنا ہے, اپنا دیدار کروا دیو. دیدار نہ ہو یا حسرت اور بڑی, حسرت اور بڑی, حسرت اور بڑی. جب اور بڑی اگلا دن آیا تو پھر دست بدستہ ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی دور سے آیا ہوں, وہاں کھڑے ہو کے میں پڑھا کرتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ آج تو تواڈے در تے موجود ہاں تے تواڈا دیدار چاہنا. پھر رب کائنات نے اپنے یار کو, اپنے محبوب احمد رضا خان کو جاگتی ہوئی آنکھوں سے رب کائنات کے محبوب نے اپنا دیدار کروایا. جب ادھر دیدار ہوا تو ادھر سے الحضرت کی زبان پہ الفاظ آ گئے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے. یعنی آج دیدار کرنا ہے تو پھر وہ حسرت لانی پڑے گی. ان آنکھوں کو جن کاموں میں ہم نے لگایا ہوا ہے, ان آنکھوں کو ان کاموں سے, یار ان آنکھوں سے ہم دیکھیں کسی اور کو تکتے رہیں, کسی اور کو تکتے رہیں اور پھر کہیں کہ ان آنکھوں سے محبوب کا دیدار ہو جائے. یار اس زبان سے ہم کتنی گالی گلوچ, غیبت, چغلی, ہر قسم پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہیں, اور پھر اس زبان سے کہیں کہ یا رسول اللہ اپنا دیدار کروا دیں. ان کانوں سے ہم کتنے لغویات سنتے رہیں, بری باتیں سنتے رہیں, اور پھر ہم دعائیں کرائیں اور ان دعاؤں کی آواز کانوں تک جائے کہ یا رسول اللہ اپنا دیدار کروا دو, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس دیدار کے لیے 21 دن کے اندر دیدار ہو سکتا ہے, زیارت ہو سکتی ہے, اللہ کا محبوب اپنا دیدار کروا سکتا ہے, لیکن پورے جسم کو اپنے محبوب کی محبت میں ڈھال دو. پہلے محبت میں ڈھال دو, پھر 21 دن کا وظیفہ درود پاک پڑھنا شروع کر دو. خاص درود پاک کے الفاظ ہیں وہ پڑھنا شروع کر دو تو 21 دن کے اندر پیارے محبوب اپنا دیدار کروا دیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.